اظہر پھر جو اتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا کہ ان کو آنا چاہیے تھا، یہ اپنی پالیٹکس میں پھنسے رہے. انہوں نے ایک دن پہلے 14 لوگوں کی لسٹ دی، بلکہ مجھے کل میرے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ 14 چھوڑیں، بعد میں رات گئے انہوں نے 3 لوگ اور ایڈ کروائے، بڑی مشکل سے منتیں کر کے ایڈ کروائے. تو پھر آج جے یو آئی بھی کہتی ہے ہم آپریشن کے کسی بڑے کے حق میں نہیں ہیں. چیف منسٹر کے پی نے کہہ دیا جی ہم آپریشن کرنے نہیں دیں گے. جو اے این پی ہے وہ بھی آپریشن کی بات نہیں، وہ کہتی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے سب کچھ. تو پھر پی ٹی آئی کا کیا فیصلہ نہ آنے کا پھر درست تھا؟ اگر نواز شریف جو سوچ شاہ صاحب بتا رہے ہیں نواز شریف صاحب کی کہ ٹھیک ہے یار کرنی تھی اپنی مرضی میں کی جائے کراں، تو پھر پی ٹی آئی کو ہم غلط کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ وہ کیوں اس سیشن میں نہیں آئے. دیکھیں مالک، ہم کچھ چیزوں کو کنفیوز کرتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ آپریشن جو 2014 میں شروع ہوا تھا وہ آپریشن ختم کب ہوا ہے؟ وہ جو ایپیکس کمیٹی ہے وہ 2014 میں بنائی گئی تھی، وہ ایپیکس کمیٹی آج تک موجود ہے. نہیں، لیکن اب بات تو یہ تاثر مل رہا ہے نا کہ ایک لارج سکیل کوئی نیا کام بھی ہو سکتا ہے آن اے میسو اسکیل. نہیں دیکھیے، کیونکہ ایک اطلاع یہ بھی ہے جو میں نے ڈیفنس منسٹر صاحب سے پوچھا اور انہوں نے اس کی تائید کی. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ کچھ ایریاز میں، کچھ ڈویژنز وغیرہ میں ہو سکتا ہے انیشلی بلوچستان میں اور کے پی کے جو شورش والے علاقے ہیں، شورش زدہ علاقے، ان میں سیکیورٹی ایمرجنسی لگا دی جائے. اور یہ ڈیفنس منسٹر آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا ہے. تو ہم ایک گیم کے جس طرح منیب کہہ رہے ہیں رولز آف دا گیم نظر آ رہا ہے چینج ہو رہے ہیں. دیکھیے مالک، جو بھی تھا نا، اگر ہم چونکہ جب ہم ایک دم آپریشن کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی نئی چیز شروع ہو رہی ہے. ضرب العضب کی طرح. یہ ہے کہ ایپیکس، دیکھیں ایپیکس کمیٹیز پچھلے 10 سال سے موجود ہیں. ایک سینٹرل ایپیکس کمیٹی ہے اور دوسری پروونشل ایپیکس کمیٹیز ہیں. اس میں آرمی بھی موجود ہے، اس میں سویلینز بھی موجود ہیں، گورنمنٹ بھی موجود ہوتی ہے اس کے اندر. تو ہم اکثر کنفیوز کر دیتے ہیں. میرے نقطۂ نظر سے دونوں جگہ کی بہت مختلف پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بالکل ایک ڈفرینٹ لائن ہے. جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے وہ بالکل مختلف ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس آپ نے بلایا اس سے پہلے پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک اجلاس بلاتے، جس میں جے یو آئی کو بھی بلاتے، جس میں اختر مینگل کو بھی بلاتے، جس میں نواز شریف صاحب کو بھی بلاتے، زرداری کو بھی بلاتے، اور اگر لیڈر آف دی اپوزیشن بھی آتے تو ان کو بھی بلاتے. اس کے بعد اس اجلاس کو بلانے سے پہلے اس اجلاس کی تیاری تاکہ ایک نیشنل کنسنسس بنتا. ہم نے رینڈملی ایک اجلاس بلا لیا نیشنل سیکیورٹی کونسل کا، اور اب الٹیمیٹلی کیا نکلا کہ ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس. اور صرف ڈیوائیڈڈ ہاؤس پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، ڈیوائیڈڈ ہاؤس میں ہمیں جے یو آئی بھی نظر آتی ہے. تو یہی میرا سوال ہے، کیا پی ٹی آئی پھر جسٹیفائڈ ہے کہ جو نہیں گئے پھر ان کا فیصلہ درست تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے اگر پی ٹی آئی جاتی، دیکھیے ہر مرتبہ وہ ٹھیک ہے کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کر دینا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا. اگر آپ ایک اجلاس کے لیے بلاتے، میکسیمم کیا ہوتا، وہ ایک لمبی چوڑی تقریر کرتے، اس کے بعد چلے جاتے اس کے اندر. لیکن پی ٹی آئی اگر نہیں آئے عمران خان، میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو جانا چاہیے تھا. وہ باتیں جو سلمان اکرم راجہ یا عمر ایوب جو ہے وہ پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں وہ وہاں اجلاس میں کرتے. یہ کل میں نے سلمان کو یہی کہا تھا، کل میرے پروگرام میں سلمان راجہ صاحب تھے، میں نے کہا یار آپ یہ ساری باتیں وہیں کرتے، ایک ان پٹ ہوتا اور ایک آفیشیل فارمیٹ تھا، اور آپ پارلیمان کے ممبر ہیں، آپ کرتے. دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک غیر منتخب لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہم، تو غیر منتخب لوگوں کے ساتھ آپ نے مذاکرات بھی کیے، آپ نے کوئی 3-4 راؤنڈ کیے ان کے ساتھ مذاکرات بیٹھ کے. تو وہاں کیا وہ غیر منتخب کے سامنے آپ مذاکرات نہیں کر رہے تھے؟ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل ہے، آپ گورنمنٹ کو نہیں مانتے سب کچھ، لیکن ایک پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، آپ پارلیمنٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں، آپ اس پارلیمنٹ کے حصے ہیں. وہاں جا کے آپ اپنا اتنا ہی اسٹرانگ موقف وہاں رکھتے، وہاں آپریشن کے خلاف بھی موقف رکھتے، ہر چیزوں میں موقف رکھتے. لیکن ایک کانٹرڈکشن ہے نا، علی امین گنڈاپور اس ایپیکس کمیٹی کا حصہ بھی ہیں جو خیبر پختونخوا کی ایپیکس کمیٹی ہے. تو ہمارے یہاں ہم جب ایک دم آپریشن کی بات کر کے ہم ایک دم
ایک نئی بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہوگا. آپریشن تو آلریڈی ہو رہا ہے. لیکن مثلا ایک بات بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے, روز کے کوئی 150-200 روز کے آپریشن ویسے ہی IBO بیسڈ چل رہے ہیں. وہ تو DGSPR نے بتایا. منیب نے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ اس دن انہوں نے کہا DGSPR نے کہ the rules of game have changed. اب مزر کی بات ہے کہ رولز آف گیم کیا, وہ تو پرانی چیز چل رہی ہے. اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ رولز آف گیم ہیو چینجڈ؟ آئی تھنک مجھے شبہ ہے, یعنی کہ میں ذمہ داری سے یہ بات نہیں کر سکتا. آئی تھنک اس میں اشارہ یہ تھا کہ شاید افغانستان میں جو محفوظ یعنی پناہ گاہیں تو ہم نے پہلے بھی ہٹ کی ہیں, ہم نے کراس بارڈر ریڈز کی ہیں اس کو, یعنی کہ زیادہ اسٹرائکس بھی کی ہیں ہم نے. آئی تھنک یعنی پرابلی اس کو زیادہ کو میسو اسکیل پہ کرنے کی مجھے شبہ ہے, چونکہ مجھے تو اندازہ نہیں. اچھا, میں نے رانا سرا سے ایک بات کی تو اچھا پہلے اس پہ بھی کوئکلی بات کر لیں. آپ کے خیال میں PTI کا آنا یا نہ آنا درست فیصلہ تھا؟ میرا اپنا خیال ہے غلط فیصلہ تھا. انہیں چاہیے تھا کہ بلکہ 10 بجے پہنچ جاتے وہاں پہ. اسپیکر صاحب کو کہتے کہ سر آپ صرف ہمارے ان 2 یا 3 بندوں کو آپ جو ہے ان کی ملاقات کا انتظام کر لیں, ہم کمیٹی میں جا کے بیٹھیں گے اور ہم منتظر رہیں گے کہ وہ کیا ہدایات لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ہم ہدایات آپ کو کنوے کر دیں گے. ابھی یہ صورتحال ہوئی ہے کہ اب یہ جو ان کی پارلیمانی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو اب حکومت کبھی انگیج نہیں کرے گی کہ یار آپ کو کیا کرنا, آپ تو بس یعنی اپنے سوشل میڈیا کے ہاسٹیج ہیں, اور باقی آپ کے اگر آپ جو فیصلے کرتے ہیں تو محمود خان اچکزئی ایک تقریر کریں گے تو آپ سارے تقریر ہو جائیں گے. نہیں یہ پوائنٹ ہے. اس وجہ سے میری اپنی دانش میں یہ میں اتنا سنگین تو نہیں کہوں گا, میرا خیال ہے ان کا کل شرکت نہ کرنا جو ہے میڈیا پوائنٹس مل گئے, سکورنگ پوائنٹس مل گئے گورنمنٹ کو. سکورنگ پوائنٹ منیب, جس میٹنگ میں نواز شریف بھی نہ جائیں, ایون انٹیریئر منسٹر بھی نہ جائے, تو PTI کے نہ جانے پھر اتنا شور کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے مالک صاحب کہ PTI بدقسمتی سے آلریڈی ایک بڑی آکورڈ سچویشن میں, آکورڈ جگہ پر کھڑی ہے. یہ بات درست ہے اگر ہم کو ویسے کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جہاں پر آلریڈی بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہوئی ہیں بٹوین دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ کہ یہ چیز کرنی ہے. اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی دن ڈیسائیڈ ہو گئی تھی ایک انٹریکشن میں جس دن جعفر ایکسپریس کا حملہ ہوا تھا کہ یہ دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو گو اباؤٹ اٹ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک بڑی آکورڈ سی جگہ پر کھڑی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اس وقت مین ایشو ہے وہ کیا ہے, وہ ایک ہی ایشو ہے, وہ ہے عمران خان صاحب, اور وہ جیل میں ہے اور پارٹی کہتی ہے جی انہیں جیل سے باہر نکالا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر آپ کو میں کیونکہ پولیٹیکل اینگل بھی آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کریں گے تو میں اس کو ذرا پولیٹیکل اینگل آپ کے سامنے رکھ دوں. گورنمنٹ کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب از ون آف دوز پیپل جو بیسکلی یہ بات کہتے رہے ہیں ایوری ناؤ اینڈ دین کہ سیاسی ریکنسیلیشن ہو جانی چاہیے, اور اگر تحریک انصاف کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ ہو جائے, چند معاملات ایڈجسٹ ہو جائیں تو ٹھیک ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیٹ از اٹ. جو دوسری سائڈ ہے وہاں سے تو جو خبر ہے وہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, وہ تو ہے کہ نتھنگ ڈوئنگ. ابھی تو یہ ہوا ہے, ابھی تو GHQ حملہ کیس ہے اس کا فیصلہ آنا ہے, ابھی تو جناح ہاؤس حملہ کیس ہے اس کا فیصلہ آنا. سو ایشو یہ ہے کہ PTI ود ایوری موو دیٹ دے میک, جو اب جیسے یہ والا تھا کہ ہم نے نہیں جانا اور خان صاحب نے, وہ سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جائیں گے, وہ انہیں فردر پش کر دیتی ہے ٹوورڈز, الاؤ می ٹو سے ود ڈیو ریسپیکٹ, ڈارکنیس. اور جس دن آپ یہ دیکھیں نا کہ PTI کے اندر اپنا کتنا بڑا پرابلم ہے. اٹیک جس دن جعفر ایکسپریس کا اٹیک ہوا ہے, جو پہلا ٹویٹ کرتے ہیں غالباً وہ شاید بیرسٹر غور خان صاحب ہی کرتے ہیں, وہ بڑا بیلنسڈ ہے جس میں وہ کہتے ہیں ہم وکٹمز کے ساتھ ہیں اور ہماری سیکورٹی فورسز نے دے ہیو لیڈ دیئر لائفز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کوئی کریٹیکل بات نہیں کرتے. منیب اب تو جتنا رگڑا لگ گیا, جو سچویشن ہے اب تو لگتا ہے کہ PTI بحیثیت جماعت تو مجھے نظر نہیں آتی. مجھے یا عمران خان نظر آتے ہیں یا ان کی سپورٹ بیس نظر آتی ہے. درمیان میں جو پارٹی کا سٹرکچر ہے وہ تو ورچولی نان ایگزسٹنس ہی ہو گیا. روز ہی کبھی بندے کھڑک رہے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ان کی فورن افیئرز والی کمیٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے, کبھی بندے اوپر نیچے ہو رہے ہیں. وہاں تو ایک سوئنگ ڈور چل رہا ہے اور ایک دوسرے کے گلے سارے پڑے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از آلسو ایڈیڈ ٹو دا کنفیوژن نا. اٹ ہیز. اور دیکھیے شاید الٹیمیٹلی ایک آبجیکٹو بھی یہی ہے, یا معاملات جا بھی اسی طرف رہے ہیں. دیکھیے ہمارے لیے, میرے لیے, آپ کا سب کا زیادہ تجربہ ہے, لیکن میرے لیے یہ بات بڑی سرپرائزنگ تھی کیونکہ مجھے یہی لگتا تھا کہ اچھا یار رگڑا ٹائم شروع ہوا ہے, ایک سال, ایئر ڈاؤن دا لائن, 1.5 سال, 2 چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں نفرت ہو وہاں محبت آ جاتی ہے سب کچھ.
لیکن میں دوبارہ میں آپ کو بہت محتاط طریقے سے بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ہوتی ہے، کہی گئی ہے اور کہی جاتی ہے کہ باجوہ صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے پروان خود کو چڑھایا محبت عمران خان میں. جو آج کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو فرام دا ٹاپ ٹل نیچے وہ محبت عمران سے نکل چکی ہے، اور وہ تو انہیں ادارے کا بہت بڑا الاؤ می ٹو سے دشمن سمجھتے ہیں.